بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ آج ہم 5ویں جماعت کی بک کا جو ہے سبق نمبر 4 شروع کرنا جا رہے ہیں۔ اس میں ہم نے کیا دیکھنا ہے جی؟ سب سے پہلے سبق کے اہم نکات دیکھنے ہیں جی۔ اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دینا، دوسروں کا دکھ محسوس کرنا ہی معراج انسانیت ہے، یعنی کہ انسان کی معراج ہے، انسان کی یہی کامیابی ہے، یہی انسان کی اصلی پہچان ہے۔ انسانوں کو درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا ہے، یہی زندگی کا مقصد اور اسی میں اللہ کی رضا ہے، یعنی کہ اگر انسان کو کسی بھی قسم کا دکھ تکلیف یا پریشانی ملتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ اس لیے انسان کو کبھی بھی پریشانی یا مشکل کے وقت ہار نہیں ماننی چاہیے یا مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا چاہیے، یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے والا ہے جی۔ اسی کے ساتھ ہم اس چیپٹر کی ایکسرسائز شروع کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ سوالات کے جواب دیکھنے ہیں۔ واقدی کی بیوی نے اسے کیا کہا؟ تو پہلے سوال کا جواب ہے جی، اس کی بیوی نے کہا آپ تو اپنے کام میں اتنا مگن رہتے ہیں کہ گھر بار کی کچھ خبر ہی نہیں۔ واقدی نے رقم کا بندوبست کیسے کیا؟ جی دوسرے سوال کا جواب ہے کہ اس نے ہاشمی کو خط لکھا، پیارے دوست اس عید سر پر ہے اور میں بے سر و سامانی کی حالت میں ہوں، اور ہاں ہاشمی نے خط ملتے ہی 1000 روپے کی تھیلی واقدی کے پاس بھیج دی۔ اب اگلا سوال ہے جی، واقدی کا خط ملا تو واقدی نے کیا کیا؟ جی اس نے پوری روپوں کی تھیلی جو کی تو خط لانے والے کے ہاتھوں واقدی کو بھجوا دی۔ نیکسٹ سوال دیکھیے جی، ہاشمی کس لیے واقدی کے پاس گیا؟ جی تو اس کا جواب ہے صبح کے وقت اچانک ہاشمی مسجد میں آیا تو واقدی نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں روپوں کی وہی تھیلی ہے جو اس نے واقدی کو بھیجی تھی۔ واقدی نے حیران ہو کر پوچھا یہ تو تھیلی تمہارے پاس کیسے آئی؟ یہ تو وہی تھیلی جی جو کل تم نے مجھے بھیجی تھی۔ جی لاسٹ کوشچن ہے، تینوں نے اپنی ضرورت کیسے پوری کی؟ جی چنانچہ تینوں دوستوں نے ان روپوں سے اپنی اپنی ضرورت پوری کر لی۔ یہ سچی دوستی اور اس کو نبھانے کا انداز تھا۔ دوست وہی ہے جو مصیبت میں کام آئے جی۔ اب نیکسٹ ہے الفاظ کے معنی۔ عالم، جہان، حالت، گھر بار، گھر بال بچے، گھریلو سامان، بے سر و سامان، غریب و محتاج، دل بھر آنا، رونے کے قریب ہونا، مگن، بے خود، غرق، ڈوبا ہوا، نامور، جس کی شہرت ہو مشہور، بندوبست، انتظام، رنج، تکلیف، غم، جو کہ تو ویسے کا ویسا ہی۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائے۔ تو اب ہم نے ان الفاظ کے جملے بنانے ہیں، دوستی، مگن، بندوبست، بے سر و سامانی اور وانٹ جی۔ سب سے پہلا لفظ کیا تھا ہمارے پاس؟ دوستی۔ علی اور احمد دوست ہیں۔ مگن، احمد اپنی دھن میں مگن تھا، اسے کچھ سنائی نہ دیا۔ بندوبست، شادی میں بیٹھنے کا کچھ خاص بندوبست نہیں تھا۔ بے سر و سامانی، ہمیں بے سر و سامانی لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ بانٹ، احمد نے ساری چیزیں بچوں میں بانٹ دی۔ نیکسٹ دیکھیے جی، خالی جگہ پر کرے۔ واقدی عرب کا ایک نامور گزار تھا، تاریخ دان۔ ہاشمی اور واقدی کے گہرے دوست تھے۔ واقدی نے اپنے دوست ہاشمی کو خط لکھا، وہ ایک دوسرے کو معمولی سی مصیبت میں بھی دیکھتے تو تڑپ اٹھتے۔ خط پڑھ کر واقدی کا دل بھر آیا جی۔ نیچے ہے کوئی اور کہانی لکھے جس سے نتیجہ نکلتا ہو دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے۔ تو جی بچوں یہاں آپ نے وہ کہانی لکھنی ہے جس کا نتیجہ نکلتا ہو جی دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے۔ نیچے دیکھیے جی الفاظ کے متضاد لکھے، دوستی، دشمنی، رنج، مسرت، مشکل، آسان، تکلیف، سکون، نامور، معمور، ضرورت مند، نیاز مند۔ اور نیچے دیکھیے جی درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائے۔ واقدی پاکستان کا ایک نامور تاریخ دان گزار ہے۔ جی ہاں صحیح ٹک۔ واقدی نے کہا تمہاری بات سن کر مجھے بہت رنج ہوا۔ جی صحیح ٹک۔ جی خط پڑھ کر واقدی کا دل بہت خوش ہوا۔ غلط۔ وہ فٹ پاتھ پر چل نکلا اور رات بھر وہیں بسر کی۔ غلط۔ تینوں دوستوں نے روپوں سے اپنی اپنی ضرورت پوری کر لی۔ صحیح۔ متن کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ واقدی عرب کا ایک نامور تھا، تاریخ دان۔ ہاشمی نے خط ملتے ہی واقدی کے پاس بھیج دی 1000 روپے کی تھیلی۔ نیچے دیکھیے جی صبح کے وقت ہاشمی اچانک آیا، کہاں؟ مسجد میں۔ جی تو اسی کے ساتھ جو ہمارا یہ جو چیپٹر ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا جی۔ اللہ حافظ۔